باتیں ہیں کہ یہ ہمیں ساری چیزیں انڈیپینڈنٹ نیوز والے ویب سائٹس ہیں، آرٹیکلس ہیں، ہمیں وہاں سے ملی. ایسا کیوں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یا انڈین میڈیا نیوز والے کیوں نہیں اس کو رپورٹ کرتے؟ چھوٹی سی چھوٹی خبر ہوتی ہے مسلمان کے خلاف تو اس کو کوئی 1000 دفعہ بڑا کر کر کے بتا رہے ہوتے، لیکن یہ اتنے سارے کیسز، اور یہ کیسز بھی ہم نے بہت ہی لمیٹڈ بتائے، یہ بہت زیادہ تھے تو اس کو بہت ہی کم کر کے ہم نے ٹائم کے حساب سے بتائے. تو یہ کیوں ایسا کیوں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی؟ اس کے لیے ہم پریکٹسنگ مسلمہ سسٹر سے بات کریں گے کہ یہ میڈیا ٹیکٹک کیا ہے اس کے پیچھے. جیسا کہ تمام بہنوں نے بتایا کہ اتنے ساری کیسز ہیں، آج بھی انڈیا میں کتنے کیسز ہوتے ہیں ہیومن سیکریفائسز پر. میڈیا اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ انہیں اسلام اور مسلمان کے علاوہ انہیں اور کچھ نہیں دکھائی دیتا. اندھی ہو گئی ہے میڈیا. انہیں اسلام اور مسلمانوں سے فرصت ملے تو یہ سب دکھائیں نا. اصل میں سب انہیں سے جو ہے پہلے نا اسلام اور اس کے خلاف دکھانے میں نا ان کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، اس وجہ سے شاید دکھاتے ہیں. ہاں تو ان کی ٹی آر پی بھی اسی وجہ سے تو بڑھتی ہے. اسلام کریں گے تبھی ٹی آر پی بڑھے گی ان کی. تو میں اس ٹاپک پر میڈیا والوں سے سوال کرتی ہوں کہ ہمیشہ اسلام کہہ کر چھوٹی سی چھوٹی بات کو مرچ مسالہ لگا کر اتنا بڑا دکھاتے ہیں. ہمیشہ مسلمان کہتے ہیں. اپنے مذہب کے بارے میں بھی دکھایا کرو. اپنے مذہب میں کیا ہے، یعنی سناتن دھرم میں کیا ہے یہ بھی دکھایا کرو. ہمیشہ اسلام پر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو کہ ان کے مذہب میں یہ ہوتا ہے، ان کے مذہب میں وہ ہوتا ہے. انہوں نے عورتوں کو قید کر لیا ہے، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، جانوروں پر ظلم کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مذہب میں کوئی عورت پر ظلم نہیں ہوتا. صرف عورت کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم اس میں خوش ہیں. ہم نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی. لیکن تمہارے دھرم میں کیا ہوتا ہے شاید یہ تم خود نہیں جانتے کہ تمہارے دھرم میں کیا کیا ہوتا ہے، تمہارے مذہب میں کیا کیا ہوتا ہے. اور تم ہمیشہ کہتے ہو کہ یہ لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں. جانور تو حلال چیزیں جو ہمیں ہمارے رب نے حلال بتائی ہے ہم وہی کھاتے ہیں. جو ہمارے لیے حلال ہے ہم وہی کرتے ہیں. تمہارے مذہب میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کی بلی دے دی جاتی ہے. بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. جی ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلی دے دی جاتی ہے. کیا تب تمہیں ترس نہیں آتا جانوروں کو؟ جب ہمارے مذہب میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہو. تو تم لوگ بتاؤ کیا تم اپنے جو مذہب میں یہ بلی کا ہے، کیا تم اپنے مذہب میں جو یہ بلی سسٹم ہے، نربلی، کیا تم یہ ان کی پوجا کرتے ہو؟ انسانوں کو بٹھا کر ان کی پوجا کرتے ہو؟ تم جانوروں کو تو ماتا کا درجہ دیتے ہو کہ گو ہماری ماتا ہے اور نہ جانے کون کون تمہارا پتا ہے، یہ سب کہتے ہو. اور تم اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی قوم کے بچوں کو تم بلی دے کر اپنے دیوتاؤں کو خوش کرتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تم ہمیشہ مسلمان کرتے ہو. اب تم بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے مذہب میں تو ایسی کوئی کرورتا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے مذہب ہمیں امن سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا سکھاتا ہے. تم لوگ تو اپنے پڑوسی کے بچوں کو اغوا کر کے ان کی بلی دیتے ہو. یہ کہاں کی انصاف ہے؟ جانوروں کو مارو تو جانور تمہاری مائیں بن جاتی ہیں، تمہارے پتا بن جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بن جاتے ہیں. تو یہ جو تم اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی کنواری لڑکیوں کی بلی چڑھاتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ اگر کوئی بھی یہاں پر منی آ کر جواب دینا چاہتی ہے تو وہ پلیز آئیں اور بتائیں. اپنی ہم پورے ریفرنس کے ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں، پورے لنک کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں. ہم خود سے کچھ نہیں بتا رہے ہیں. آئیے آ کر بولیے، اپنی دفاع کیجیے. بالکل زبردست، آپ نے ایک سمرائز کر دیا. اچھا یہاں پہ ایک صاحب کہہ رہے علینا تم نے کتنی چکن اور کتنی گوٹس آج ماری. میں نے ماری بھی ہے، کھائی بھی ہے، بچہ ایک بھی نہیں مارا. وہی بچے تو ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں. ہم شان سے کہتے ہیں ہم چکن کھاتے ہیں، ہم مٹن کھاتے ہیں، ہم بیف کھاتے ہیں، لیکن کسی بچے کو کاٹ کر وہ ابھی آپ نے دکھائی تھی نا پوسٹ کہ کہیں پھسلیوں میں سے چبھو، کہیں پاؤں میں سے چبھو. ہم ایسا تو بچوں کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کرتے نا. الحمدللہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بچے کی بلی مانگتے نہیں ہے کہ مانگ کر اور اس کو قتل کر کے اور پھر خوش کرو.